رمضان المبارک بہت ہی زیادہ عظمت، برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے بہت سے مواقع میسر کیے ہیں، اور یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنے کے مواقع فراہم فرما دے۔ یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، تو ان کے اندر اتم درجے کی یہ خوبی موجود تھی کہ وہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ان کو جو لمحہ میسر آ جاتا اسی کو وہ لمحہ غنیمت جانتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کہ ان کو اس مقام پر بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑ جاتی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، وقت کی قربانی، ساری قربانیاں وہ دے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ پر کچھ مشکل وقت تھا، تو آپ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، بھئی اب ذرا جلدی کرو، جو بھی میدان میں کام آئے گا اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، کھجوروں کو ایسے پھینکا اور دوڑ لگا دی۔ جس طرف صحابہ پر مشکل وقت تھا، میدان کارزار تھا، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، اے عمیر آپ یہ چند کھجوریں کھا لیتے جو ہاتھ میں 2 3 4 5 پکڑی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ یہ موقع جنت حاصل کرنے کا تھا، کہیں کھجوریں کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جاتی۔ یہ مومن اور اہل ایمان اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے ان کا طرز زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے ان ساری غنیمتوں کا ایک بھرپور مجموعہ بنا کر مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، رغم انف رجل، ایسے آدمی کی ناک کٹ جائے دنیا آخرت میں، ایسا انسان ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اب 20 دن ہمارے گزر چکے ہیں، اس چیز میں تو ہم نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی دعا کے ہم حقدار ہیں، یا نعوذ باللہ کہیں نبی علیہ السلام کی بد دعا کے تو مستحق نہیں ہیں کہ ہم نے 20 دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکے۔ اگر تو اس کے لیے کوشش کاوش کی ہے تو اللہ کا فضل ہے، مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر بڑا حساس معاملہ ہے۔ اور جس طرح پچھلے 20 دن یہ رحمت برکت کے تھے، یہ اگلے 10 دن یا 9 دن یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات اور سارے فرشتے، جنات، انسان، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مل جائیں تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ علم۔ انا اعلمکم باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن جب بات لیلۃ القدر کے ثواب، اجر، اہمیت اس کی آئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے پیغمبر تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، اس کے کتنے مناقب ہیں، آپ کو کیا علم، اس لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، آپ کیا جانیں، آپ کا کتنا ہی علم کیوں ہے، آپ کی کتنی ہی فضیلت کیوں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اتنی زیادہ کی ہے کہ سب سے زیادہ علم جاننے والے کے بھی علم میں قید نہیں ہو سکتی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہم کئی کام کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں صرف یہ لیلۃ القدر ہی نہیں، روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ باقی ہر عمل کا بدلہ 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 40 گنا، 100 گنا، 700 گنا، لیکن جب باری آئی روزے کی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، میرے فرشتے بڑے بڑے قلم، بڑے بڑے دفاتر، ایک جو دفتر ہے وہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر سکتا ہے، لیکن ان فرشتوں کو یہ کب سے بندوں کے اجر اور عظمت والے اعمال لکھ رہے ہیں، میرے فرشتوں تمہارے بس کا کام نہیں، الصوم لی وانا اجزی بی، چھوٹی سی چٹھی پہ روزہ لکھ دینا، اس چٹھی کا اجر اور ثواب میں اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروا کے دوں گا، اور کوئی اس کا اجر بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، تیسرا کام جو ہم اس آخری عشرے میں خاص کرتے ہیں، ایک تو لیلۃ القدر، دوسرا روزہ، اور تیسرا اعتکاف۔ آپ کتب احادیث یا گوگل پہ سرچ کریں، پوری ذخیرہ احادیث میں، قرآن میں آپ کو لیلۃ القدر کی منتخب، جو اعتکاف کی منتخب کوئی فضیلت نہیں ملے گی، اعتکاف کی کوئی فضیلت کہیں بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، اتنا اہمیت والا کام ہے تو محدثین پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھی یہ کیا مسئلہ، اتنی عظمت والا کام، اتنی اہمیت والا کام، اور نہ اللہ نے اس عمل کی کوئی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ پھر محدثین نے ایک ہی جواب ڈھونڈا، اس کا جواب کیا ہے کہ اس اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے کہ وہ زبان میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں نا باب باندھا، باب فضل العلم، اور نیچے کوئی حدیث نہیں ذکر کی۔ اب علم کی فضیلت پر کتنی احادیث ہیں، تو محدثین کہنے لگے امام بخاری کو کوئی حدیث ہی نہیں ملی۔ تو یہ محدثین کا ایک طرز ہوتا تھا کہ جس چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں یہ بیان سے باہر ہے، تو وہاں کچھ لکھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، کیا کیا بیان کریں، یہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 کام آخری عشرے کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ بھی کیا جانیں کہ اس رات کی اللہ نے کیا قدر، کیا عظمت، کیا شان رکھی ہے، اور پھر اس اعتکاف کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور تیسرے نمبر پہ روزہ اس آخری عشرے میں جمع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کی، عام دنوں کی نسبت، رمضان کے بھی عام دنوں کی نسبت، ان دنوں کی قدر و منزلت زیادہ سمجھ کے زیادہ اہمیت جو ہے کام کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ اتنی محنت اس آخری عشرے میں کرتے کہ باقی 20 دنوں میں وہ محنت نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ماں جی عائشہ فرماتی جب آخری عشرہ آتا تو احیا لیلہ، اللہ کے رسول ساری رات جاگتے، ساری رات، ان راتوں کو آپ سوتے نہیں تھے، ساری رات جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف اکیلے ہی نہیں،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ مدینے کے ننھے منھے پھول جو ہیں، آقا علیہ السلام اس رات کی قدر و منزلت میں ان لوگوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ اور ماں جی عائشہ فرماتی ہیں شدہ معذرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے۔ چادر کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان اپنا جو ازار بند ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر اپنی بیویوں کی طرف بھی التفات نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ عام نبی علیہ السلام کی تاریخ اور زندگی آپ پڑھیں، ایک رات میں آپ اپنی ساری کی ساری بیویوں کو ملاتے تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی تھی۔ لیکن ان تاک راتوں میں آپ ایسے دنیا سے بے رغبت ہوتے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط ہوتا، شدہ بیدارہ آپ اپنے ازار بند کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے، یعنی ٹائم ہی نہیں ملتا، ہر وقت اللہ کی عبادت ان 10 دنوں میں مسجد کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اپنے دل کو مضبوط کر لیتے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو شارحین نے ذکر کیا ہے شدہ بیدارہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے اپنے کپڑے باندھ لیتے۔ جیسے بندے نے دوڑ لگانی ہو نا تو کیا کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو دیکھا نا دوڑ مقابلے میں، دیہاتوں میں تو اس کا بڑا اچھا جو ہے نا تجربہ ہو جاتا ہے، وہ جوتا اتار کے ہاتھوں میں ڈال لیتا تھا اور اچھے طریقے کے ساتھ سارے کپڑے سمیٹ کے، کیا ہے اب دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر ایسی کوشش کرتے کہ میں سب سے آگے، آپ تو ویسے ہی سب سے آگے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت میں شدہ بیدارہ آپ اپنے کپڑوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آخری عشرے کے اندر جو عظیم کام ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہے اعتکاف، اور نمبر 2 پر قیام، راتوں کا قیام۔ اعتکاف بڑی ہی اہمیت والا عمل، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں اعتکاف کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ تو اس میں آپ ان احباب سے، ان خواتین سے گزارش کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع غنیمت اور ایسا عظیم عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے موقع فراہم کیا ہے، وہ ان لمحات کی قدر کریں اور اس عمل کا حیا کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھے کہ ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ آپ کے خیمے لگے ہیں، آپ اس طرح خیمہ لگاتے تھے، اس خیمے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام الگ تھلگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی ان راتوں کے اندر ہوتا تھا۔ اللہ کے ساتھ جو ہے جستجو بڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات اور تحلیلات کریں، اور اس کے ساتھ اعتکاف کے جو دیگر تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ دیگر تقاضے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصاً یہ اعتکاف کے اندر یہ چیز سمجھائی ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا عمل لیلۃ القدر کی جستجو میں وہ قیام ہے۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن، یہ دن کے معاملات ہیں۔ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے، کثرت کے ساتھ قیام، اور صحابی فرماتے ہیں حتی خشینا یفوتن الفلاح، آپ نے اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ آج بغیر سحری کے ہی ہم روزہ رکھ لیں، سحری کا بھی وقت نہیں بچا۔ آخر تک نبی علیہ السلام نے جا کر اپنے صحابہ کو وطر پڑھائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، عظیم عمل ہے۔ قیام اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ اور جستجو اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دل صاف نہیں ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر یہ دل اور زبان صاف ہو گئی تو انسان دنیا آخرت میں بہترین معتکف، بلکہ میں تو کہتا ہوں عام حالات کے اندر بھی آپ بہترین اعتکاف کرنے والے بن جائیں گے۔ خصوصاً گزارش ہے ان افراد سے جو اس وقت اعتکاف بیٹھے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحت کی تھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کو مد نظر رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس چیز پہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے تھلگ رہ کے میری آپ کی تربیت ہونی ہے کہ اس زبان کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے زندگی میں۔ لیکن افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معتکفین جو ہیں وہی بہت زیادہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ خدا را اللہ کے لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ اللہ کے بہت بہترین، ایک تو یہ ہے نا جو میں نے بھی کہا فضیلت، اتنی احادیث میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع پر رہوں، مجھے احادیث کھینچ رہی ہیں کہ یہ بیان کرو شاید ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ حدیث سنن نبی داود کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز میں آپ لیٹ ہو گئے، نماز پڑھائی، فرمایا پتہ ہے کیوں لیٹ ہوا ہوں؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں آج آپ کیوں لیٹ ہوئے؟ صبح کا سورج چڑھنے لگا تھا، سفید دن ہو گیا جب نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول اتنی دیر کیوں لگی؟ فرمایا میں نے فجر کی سنتیں پڑھی تو میں مصلی پر ہی، آپ کی عادت ہی تھوڑا سا لیٹ جاتے دائیں کروٹ پر، تو فرمایا میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی، رأیت ربی فی احسن صورہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں اپنے بہترین شکل کا دیدار کروایا، اللہ کے چہرے کا میں نے دیدار کیا ہے خواب کے اندر۔ اچھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ملأ الاعلی فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، اللہ ہی جانے، میں کیا جانوں، اللہ تیرے پاس جو فرشتے ہیں وہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری کمر پر ایسے ہاتھ رکھا، تو فرمایا حتی وجدت برد اناملہ فی صدیہ، میں نے اللہ کے ہاتھوں کے یہ پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، تو جیسے یہ ٹھنڈک محسوس کی تو میرے اور مالا الاعلیٰ فرشتوں کے درمیان جتنے پردے تھے سارے کے سارے دور ہو گئے، سارے ہٹ گئے، تو مجھے ان مالا الاعلیٰ فرشتوں کی جھگڑنے کی آواز سننے لگ گئی۔ تو میں نے سنا تو میں نے بتایا یا اللہ یہ فرشتے مالا الاعلیٰ جو تیرے قریب ترین ہیں یہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ کفارات کیا ہیں اور درجات کیا ہیں، سب سے جلد بندے کے گناہ کس وجہ سے معاف ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ درجے جنت میں یعنی محل جنت میں، بلندیاں جنت میں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا پھر بتاؤ اللہ تو ہی بتائے گا، تو فرمایا اپنے امتیوں کو یہ بات بتلا دو کہ اگر جنت کے اندر درجات چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو پھر اسباغ الوضو، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے دوسری نماز کا انتظار کرنے کے لیے۔ آج جو لوگ اعتکاف کے لیے ہیں 10 دن آپ کو کیا کام ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس فضیلت میں شامل ہو چکے، لیکن بات جستجو کی ہے نا، یہ نہیں زور پڑی تو گپے شروع ہو گئی، زور پڑی تو سیاست شروع ہو گئی، زور پڑی تو اثر پڑی جو تو اس کے بعد جو ہے ریفریشمنٹ شروع ہو گئی، زبان کے جو ہے نا وہ خارش شروع ہو گئی۔ اب اگر غیبت چغلی نہ کی تو خدا را اللہ کے واسطے ان دنوں کی، ان لمحات کی قدر کریں، فجر پڑھیں، آپ اس نیت کے ساتھ آپ نے سونا اشراق کے بعد کہ میں نے ظہر کی نماز وقت کے ساتھ پڑھنی ہے، چست چوبند ہو کر پڑھنی ہے، ہوش و حواس کو قائم رکھ کر پڑھنی ہے، یہ آپ کا سونا بھی انتظار الصلاۃ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ سوچ ہے نا آپ کی کہ بھئی ظہر کے لیے میں نے چست چوبند ہو کر اٹھنا ہے، تو یہ آپ اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ظہر پڑھ لی ہے، اب عصر کا آپ انتظار کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کے گناہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں بہت جلد اور بہت زیادہ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت آپ احباب بڑی اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ان لمحات کو ضائع نہ کریں، بڑی احادیث ہیں جو معتکفین پر بڑی اچھی فٹ ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ احباب نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دوسرا کام اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ 2 کام 10 دنوں میں جو انسان مرد عورت آپ میں سے کر جائے گا،
اللہ کی رحمت پہ اور قرآن و سنت کا جو میرے پاس علم ہے، جو میرا ناقصہ مطالعہ ہے، اس کی روشنی میں کہتا ہوں اگر آپ ان 10 دنوں میں یہ 2 عادتیں اپنا لیں، دل سے کینہ، بغض، تعصب، کدورت، نفرت اپنے رشتہ دار، دوست، یار، بیلی اور جو ہے اہل محلہ سے کے بارے میں یہ دل سے کدورتیں نکال دیں، اور زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، یہ عہد کر کے اٹھ جائیں، اللہ کی قسم انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، جنت کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ یہ 2 عمل آپ کی نجات کے لیے اللہ کے فضل سے کافی ہو جائے گی۔ لیکن زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اعتکاف تو پتہ نہیں کتنی دیر سے ہم کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہے ہیں کہ ہم تربیت کر لیں، لیکن ہم تربیت حاصل نہیں کر رہے۔ تو اس تربیت پر میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے تو نے کافی سمجھنا ہے۔ تو معتکفین سے خصوصی گزارش ہے، یہ آپ کا بیت ہے، جتنے دن آپ اعتکاف میں ہیں یہ آپ کے خیمے آپ کا بیت ہے۔ آپ کو کہنا نہ پڑے، نہ خواتین میں سے کسی کو، میری بہن، بیٹی، ماں کو، اور نہ آپ میں سے میرے بھائی بزرگ کسی کو کہ بھئی آپ اس خیمے میں کیا کر رہے ہیں، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے؟ اپنے گھر کو بیت کہتے ہیں جہاں آپ نے رات گزارنی ہے، تو ان خیموں کے اندر آپ نے سونا ہے، یہ اسی لیے لگائے ہیں، عبادت کرنی ہے، یہاں پر تسبیحات کرنی ہے، تو کوئی شخص کسی دوسرے کے خیمے کی طرف نہیں پھلانگے گا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ سنت اعتکاف اس بار کرنا ہے، جس سے ہماری زندگیوں کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تو تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تو نے اپنی خطاؤں پر رونا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں اور 10 دنوں میں یا 10 راتوں کے اندر، کیونکہ باقی تو تراویح پڑھ کے جفت راتوں میں چلے جائیں گے، تو آپ کے لیے وہ بھی غنیمت کی رات ہے، چلے داغ رات میں تو آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا، لیکن کم از کم 5 راتوں میں 5 آنسو قطرے جو ہیں آنسو کے ہماری آنکھ سے ضرور گرنے چاہیے۔ یہ معتکفین سے بھی گزارش ہے اور غیر معتکفین سے بھی گزارش ہے۔ ایک آنکھ کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل پڑا، اللہ خالق کائنات اس بندے کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ کسی جانور کا دودھ دھویا جائے، جن تھنوں سے دودھ کو نکالا ہے انہی تھنوں کے اندر اسی دودھ کو واپس کر دیا جائے، اگر یہ دودھ واپس جا سکتا ہے تو بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ جب دودھ واپس جانا ممکن نہیں تو میرے بندے تو نے ایک مکھی کے سر جتنا جو یہ آنسو بہایا ہے، یہ تیرے لیے جہنم سے رکاوٹ بن چکا ہے، تو نہیں جا سکتا جہنم۔ تو 5 راتیں طاق خصوصی طور پر، 10 راتیں باقی معتکفین کے لیے دن کے وقت تنہائی میں جب اللہ سے وقت ملے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ، اپنی جو نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، جو ہم چاہتے نہ چاہتے میں کبھی نفس پرستی کے پیچھے لگ کے، خواہش پرستی کے پیچھے لگ کے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کر بیٹھے ہیں، اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ چند آنسوؤں کے قطرے جو ہے وہ بہانے ہیں۔ یہ ہمارے اعتکاف کا مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی معتکفین کے چند ایک مسائل ہیں کہ آپ احباب کسی مریض کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتے، کسی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتے، صرف ایک کام کے لیے اجازت ہے، وہ ہے حاجت انسان، یعنی اگر یہاں پر غسل کا انتظام نہیں ہے آپ نے غسل کرنا ہے، ادھر سحری کا انتظام نہیں ہے آپ نے سحری کرنی ہے، ادھر افطاری کا انتظام نہیں ہے آپ نے افطاری کرنی ہے، تو یہ ساری ضروریات انسان الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس جگہ پر میسر کی ہے۔ تو آپ جو ہے کسی اور ضرورت کے تحت ایک ضرورت باقی بچتی ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس کی ضرورت پیش آئے، صحت خراب ہو جائے تو دوائی لینے کے لیے جا سکتے ہیں، یا وہ بھی اگر ڈاکٹر ادھر میسر ہو تو ادھر ہی دوائی جو ہے وہ لے لیں۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اعتکاف کے ان تقاضوں کو آپ نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں کی خاص جو قدر ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔